الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے وعدے کو سچ جاننے کی وجہ سے خدا کی راہ میں کام لینے کے لیے گھوڑا باندھا، یعنی اپنے گھر گھوڑا باندھا، تو اس گھوڑے کی سیری و سیرابی، یعنی اس نے دنیا میں جو کچھ کھایا اور پیا ہے، فإن شبعہ وریہ، جو کچھ کھایا اور پیا ہے، اور اس کی لید، وروثہ، اور اس کا پیشاب، قیامت کے دن اس شخص کے اعمال کے ترازو میں تولے جائیں گے. حدیث پاک کا حاصل یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح جہادی گھوڑے کے پالنے میں اتنا ثواب ہے، اسی طرح آج کل جہاد کے لیے اسلحہ رکھنے میں بھی ثواب ملے گا. اور جب گھوڑے کی یہ شان ہے تو اس پر سوار ہو کر جہاد کرنے والے مجاہد کی کیا شان ہوگی، یعنی بہت اونچا مقام و مرتبہ ہوگا. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكره الشکال في الخیل، والشکال ان يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى او في يده اليمنى ورجله اليسرى. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے میں شکال کو ناپسند کرتے تھے. اور شکال یہ ہے کہ گھوڑے کے دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ پر سفیدی ہو، یا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں پر سفیدی ہو. حدیث پاک میں لفظ آیا شکال، راوی نے یعنی راوی حدیث نے حدیث پاک میں شکال گھوڑے کا مکمل تعارف کیا ہے، لیکن عام اہل لغت اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. صاحب قاموس وغیرہ اہل لغت نے لکھا ہے کہ شکال گھوڑا وہ ہوتا ہے جس کے 3 پاؤں سفید ہوں اور ایک پاؤں باقی بدن کے ہم شکل ہو، یا اس کے برعکس سمجھ لیجئے کہ ایک پاؤں سفید ہو اور باقی 3 پاؤں بدن کے ہم رنگ ہوں. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وبينهما 6 أميال، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بنی زریق وبینہما میل. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گھوڑوں کے درمیان مسابقت یعنی گھوڑ دوڑ کرائی
جو اضمار کیے گئے تھے، اور یہ مسابقت حفیہ سے شروع ہوئی، حفیہ مقام کا نام ہے، اور ثنیۃ الوداع پر ختم ہوئی، یہ بھی مقام کا نام ہے، اور ان دونوں مقامات کے درمیان 6 میل کا فاصلہ تھا، اور جن گھوڑوں کا اضمار نہیں کیا گیا تھا ان کے درمیان ثنیۃ الوداع سے مسجد بنو زریق تک مسابقت کرائی، دوڑ کرائی، اور ان دونوں مقامات یعنی ثنیۃ الوداع اور مسجد بنی زریق کا درمیانی فاصلہ 1 میل تھا۔ حدیث پاک میں لفظ آیا سابقہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 قسم کے گھوڑوں نے مسابقت میں حصہ لیا۔ ایک قسم سدھائے ہوئے ٹریننگ یافتہ گھوڑے تھے، ان کی مسابقت 6 میل کے فاصلے تک دوڑنے میں تھی۔ دوسری قسم وہ گھوڑے تھے جو سدھائے ہوئے نہیں تھے، تربیت یافتہ نہیں تھے، ان کی مسابقت کا فاصلہ 3 میل تک تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ٹریننگ کی ہے اور دوسروں کو بھی کرائی ہے۔ گھوڑ دوڑ میں خود بھی حصہ لیا ہے اور دوسروں کو بھی آمادہ کیا ہے۔ ازمرت گھوڑوں کو سدھانے کی غرض سے دوڑایا جاتا ہے، اور اس عمل کو تضمیر کہتے ہیں، گویا اضمار تضمیر کے معنی میں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے گھوڑے کو کھلا پلا کر خوب فربا کیا جاتا ہے، پھر 40 دن تک صبح صبح نہار منہ اس کو دوڑایا جاتا ہے، اور بہت کم خوراک دی جاتی ہے، چارہ وغیرہ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ 40 دن میں گھوڑے کا پیٹ اس کی پیٹھ کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ یہ تضمیر شدہ گھوڑا ہوتا ہے جو ہوا کی طرح دوڑتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت ناقة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمى العضباء وكانت لا تسبق۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی جس کا نام عضبہ تھا، اور وہ کبھی پیچھے نہیں رہتی تھی، یعنی اس اونٹنی کا جس اونٹ سے بھی دوڑ میں مقابلہ ہوتا، یہ اونٹنی اس کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتی تھی۔ فجاء اعرابی علی قعود، لیکن ایک دن ایک دیہاتی اپنے اونٹ پر آیا۔ فجاء اعرابی علی قعود لہ، اپنے اونٹ پر آیا، فسبقها، اور جب اس نے عضبہ سے اپنے اونٹ کو دوڑایا تو اس کا اونٹ آگے نکل گیا۔ فاشتد ذلك علی المسلمین، یہ بات مسلمانوں پر دشوار گزری، سخت گزری۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حقا علی اللہ ان لا يرتفع شیء من الدنیا الا وضعه۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا یہ ایک ثابت شدہ فیصلہ ہے کہ دنیا کی جو بھی چیز سربلند ہو جاتی ہے خدا اس کو پست کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی کا تذکرہ ہے جس کا نام عضبہ تھا۔ یہ دراصل جس اونٹنی کے کان پیدائشی طور پر نہ ہوں یا کان کٹے ہوئے ہوں اس کو عضبہ کہتے ہیں، عین ضاد با الف حمزہ، عضبہ۔ یہاں اس اونٹنی کے کان موجود تھے لیکن چھوٹے تھے، اس لیے اس کو عضبہ کا نام دیا گیا تھا۔ لا تسبق،
یعنی کوئی اونٹ اس اونٹنی سے آگے نکل کر اس کو پیچھے نہیں کر سکتا تھا. لا تسبق مجہول کا صیغہ ہے، یعنی اس کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا تھا. ادبا کا عام طور پر مقابلے کے لیے تیار رکھا جاتا تھا، یعنی اس اونٹنی کو مقابلے کے لیے تیار رکھا جاتا تھا. گویا اس اونٹنی نے تمام اونٹوں سے آگے نکلنے کا ایک ریکارڈ قائم کر دیا تھا. اعرابی دیہاتی کو کہتے ہیں. قعود 2 سال سے لے کر 6 سال تک کی عمر میں اونٹ کو قعود کہتے ہیں. 6 سال کے بعد کے اونٹ کو جمل کہتے ہیں. گویا قعود وہ جوان اونٹ ہوتا ہے جو ابھی ابھی سواری کے لیے تیار کیا گیا ہو. فاشتد ذلك، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر دیہاتی کے اونٹ کا آگے نکل جانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا ریکارڈ ٹوٹ جانا سخت ناگوار گزرا، کیونکہ عرب معاشرے میں مسابقت میں پیچھے رہ جانا عار کا سبب تھا. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو تسلی دی کہ دنیا کے معاملات میں جو کوئی سر اٹھا کر آگے نکل جاتا ہے اور نامور ہو جاتا ہے تو کسی وقت اللہ تعالی اس کو پیچھے گراتا ہے تاکہ دنیا کا فخر ختم ہو جائے. لہذا اس اونٹنی کے ساتھ بھی اللہ تعالی نے یہی معاملہ کیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ تعالی يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنت. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی کفار پر چلائے جانے والے ایک تیر کے بدلے میں 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرتا ہے. یدخل بالسهم الواحد 3 نفر، 3 آدمیوں کو الجنت، جنت میں یدخل داخل کرتا ہے. صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله فرموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ایک تو اس تیر کے بنانے والے کو جبکہ وہ اپنے روزگار کے ساتھ ثواب کی بھی امید رکھے، یعنی ایک تیر کے بدلے 3 آدمیوں کو کیسے جنت میں داخل کیا جاتا ہے تو آگے تشریح کی جا رہی ہے حدیث پاک ہی کے ذریعے سے کہ ایک تو اس تیر کے بنانے والے کو جبکہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ ثواب کی بھی امید رکھے، یعنی جب وہ تیر بنائیں تو اپنے روزگار کے ساتھ نیت بھی رکھے کہ میں یہ تیر جہاد میں کام آنے کے لیے بنا رہا ہوں. دوسرے جہاد میں تیر چلانے والے کو ومنبلہ والرامی بھی ومنبلہ، اور تیسرے تیر دینے والے کو، یعنی وہ شخص جو تیر انداز کے ہاتھ میں اپنا یا اسی کا تیر دے، اور خواہ پہلے ہی دے یا نشانے پر سے اٹھا کر دے. لہذا فرمو تم تیر اندازی کرو اور گھوڑوں پر سواری کرو، اور تمہاری تیر اندازی میرے نزدیک سواری کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. کل شیء یلہو بہ الرجل باطل
الا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبتهم رأته فإنهن من الحق. اور یاد رکھو انسان جس چیز کو لہو و لعب یعنی محض کھیل اور تفریح کے طور پر اختیار کرے وہ باطل اور ناروا ہے، مگر اپنی کمان سے تیر اندازی کرنا اور اپنے گھوڑے کی تربیت کرنا، اس کی ٹریننگ کرنا اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیل و تفریح کرنا، یہ سب چیزیں حق ہیں. وزاد ابو داود والدارمی ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها او قال كفرها. امام ابو داود اور امام دارمی رحمہم اللہ نے اپنی روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ اور جو شخص تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس کو بے نیازی اور بیزاری کے جذبے سے چھوڑ دے تو وہ تیر اندازی ایک نعمت ہے جس کو اس نے چھوڑ دیا ہے، یا یہ فرمایا کہ اس نے اس نعمت کی ناشکری کی ہے. ثلاثۃ نفر یعنی جہاد میں استعمال ہونے والے ایک تیر کے ذریعے اچھی نیت کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. ایک وہ بنانے والا جو جہاد کی نیت سے تیر یا بندوق وغیرہ اپنے کارخانے میں بناتا ہے، دوسرا مارنے والا مجاہد، اور تیسرا منبل مجاہد کے ساتھ مورچے میں کھڑا آدمی جو تیر چلانے والے مجاہد کے ہاتھ میں تیر دیتا ہے، اس کو منبل کہتے ہیں. ورمو ورکبو، اس جملے کا ایک آسان مفہوم یہ ہے کہ تیر اندازی بھی سیکھو اور گھڑ سواری بھی سیکھو. دونوں کام جہادی ٹریننگ کا حصہ ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تیر اندازی بھی کرو اور گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ بھی استعمال کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نیزہ بازی سے تیر اندازی زیادہ پسند ہے، کیونکہ تیر اندازی میں خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے اور یہ خالص زمینی جنگ ہے جس سے جنگ کا نتیجہ ہاتھ آتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہر قسم کی مشق اچھی ہے، لیکن تیر اندازی کی مشق دیگر مشقوں سے مجھے زیادہ پسند ہے. چنانچہ احادیث میں تیر چلانے کو مقدم رکھا گیا ہے. بہرحال مشق کر کے بھولنا گناہ ہے. کفرہا یعنی ایک نعمت کی ناقدری اور ناشکری کی، یہ مطلب ہے. وعن ابی نجیح السلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بلغ بسهم فی سبیل اللہ فهو له درجۃ فی الجنہ. اور حضرت ابو نجیح سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ یعنی جہاد میں ایک تیر نشانے پر پہنچا دیا، یعنی اس نے تیر چلا کر کافر کو مار ڈالا، تو اس کے لیے جنت میں ایک بڑا درجہ ہے. ومن رما بسهم فی سبیل اللہ فهو له عدل محرر. اور جس شخص نے اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں تیر پھینکا، خواہ وہ کافر کو لگا یا نہ لگا، تو وہ اس کے لیے ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنے کے برابر ہے.
ومن شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، اور جو شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا، یعنی خدا نے اس کو اسلام کی حالت پر برقرار رکھا یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا اور مر گیا، تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ وروى ابو داود الفصل الاول والنسائی الاول والثاني والترمذي الثاني والثالث وفي روایتهما من شاب شیبۃ فی سبیل اللہ بدل فی الاسلام۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے روایت کا صرف پہلا جز، یعنی نسائی نے پہلا اور دوسرا جز کہ جن میں تیر اندازی کی فضیلت بیان کی گئی ہے نقل کیا ہے، اور ترمذی نے دوسرا اور تیسرا جز نقل کیا ہے۔ نیز بیہقی اور ترمذی نے کی روایت میں فی الاسلام یعنی اسلام کی حالت میں کے بجائے فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں یہ الفاظ ہے۔ بلغ، حدیث پاک میں فرمایا من بلغ بسہم، یعنی ایک تیر نشانہ پہنچا دیا جو کافر کو جا لگا۔ ومن رما، یعنی کفار کی طرف تیر پھینکا، خواہ لگا یا نہ لگا۔ عدل برابر اور مساوی کے معنی میں ہے۔ محرر یعنی غلام یا لونڈی کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ من بلغ سے ومن رما تک ایک حصہ ہے، اس کو فصل اول کہا گیا ہے۔ ابو داود نے رحمہ اللہ اتنا ہی نقل کیا ہے۔ ومن رما سے ومن شابہ تک دوسرا حصہ ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے پہلا اور دوسرا حصہ نقل کیا ہے، اور ترمذی نے دوسرا اور تیسرا حصہ نقل کیا ہے۔ تیسرا حصہ ومن شابہ سے آخر تک ہے، فصل سے مراد حصہ اور جز ہے۔ وفی روایتہما، بظاہر تثنیہ کی یہ ضمیر نسائی اور ترمذی کی طرف لوٹنی چاہیے، کیونکہ دونوں پاس پاس ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ نسائی نے تیسرا جز نقل نہیں کیا ہے، لہذا تثنیہ کی یہ ضمیر ترمذی اور بیہقی کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ بیہقی نے پوری حدیث کو نقل کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیہقی نے شیبۃ فی الاسلام کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ اوپر حدیث میں ہے، تو بیہقی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ پھر یہاں صاحب مشکات نے کیسے کہہ دیا کہ وہ فی روایتہما فی سبیل اللہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیہقی سے دو روایتیں منقول ہیں، ایک میں فی الاسلام کا لفظ ہے جو ترمذی میں نہیں ہے، اور دوسری روایت میں فی سبیل اللہ کا لفظ ہے جو ترمذی میں بھی ہے اور بیہقی میں بھی ہے، لہذا وفی روایتہما کا جملہ درست ہوا۔ تدبر و تشکر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔